بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ندیم ملک, وائس آف ڈسکا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی دبنگ خاتون شخصیت موجود ہیں جو اپنے اندر کئی جہان رکھتی ہیں. ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں اور ہر ایک کا انداز نرالا اور جدا ہے. صحافی, استاد, ادیبہ, شاعرہ, نقاد, محقق, کالم نگار. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک عہد کا نام ہے اور بلا شبہ ایک عہد ساز شخصیت کی مالک ہیں. اب تک ان کی بہت ساری کتابیں منصہ شہود پر آ چکی ہیں. 10 گولڈ میڈل اور 55 ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا. محترمہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان, پی ایچ ڈی اردو اسکالر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ میرا تعلق لاہور سے ہے. لاہور میں میں پیدا ہوئی ہوں اور لاہور میں ہی میری ساری ایجوکیشن ہوئی ہے. لاہور کے فاطمہ جناح اسکول میں, پھر اس کے بعد اسلامیہ کالج سے میں نے گریجویشن کیا, پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا, اس کے بعد ایجوکیشن یونیورسٹی سے پھر میرا پی ایچ ڈی ہے. آج کل آپ اپنے فرائضی منصبی کہاں پہ ادا کرتے ہیں؟ پہلے تو میں باقاعدہ ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی اور اینکرنگ بھی کیا کرتی تھی چینلز پہ. اس کے بعد جب میں نے ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کیا تو میرا یہ خیال تھا کہ میں یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں اور اس طرح سے جرنلزم نہ کروں. تو میں تقریباً 7 یونیورسٹیز میں پڑھا چکی ہوں, لیکن فیکلٹی ممبر کے طور پہ. ریگولر نہیں میں کر سکی کیونکہ وہ بہت زیادہ کنڈیشنز اور انہوں نے وہ لگا رکھی نہیں جی آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, گورنمنٹ جاب میں ہونا چاہیے, گورنمنٹ سیکٹر میں ہو. تو جب گورنمنٹ سیکٹر میں ہم نے جاب نہیں کی تو اس کا ایکسپیرینس کہاں سے لائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, تو کافی سارے الو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بندہ کہاں تک بحث کر سکتا ہے, انہیں سمجھا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کمپرومائز میں نے کیا اور پھر اب یہ ہے کہ میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتی ہوں اور وہاں میرے لیکچرز ہوتے ہیں. تو ساتھ میں ظاہر میں نوائے وقت کے ساتھ اٹیچ ہوں ایز اے کالمسٹ, اور میری ہر سال ایک کتاب کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میرے مختلف بے شمار کام ہوتے ہیں. اچھا میڈم, یہ فرمائیے گا آج آپ جس مقام پہ کھڑی ہیں یہ آپ کا خواب تھا یا آپ کے والدین کا؟ نہ یہ میرا خواب تھا اور نہ ہی میرے والدین کا خواب تھا. بات سمپل سی یہ تھی کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. ہم 5 بہنیں تھیں, تو بچپن سے میرے شعور میں بھی اور لاشعور میں بھی یہ چیز تھی کہ میرے چونکہ کوئی بھائی نہیں ہے, اور بچپن میں یہ باتیں سنا کرتی تھی کہ جی بیٹا ہوتا ہے تو نسل چلتی ہے اور نام چلتا ہے. تو میں بہت لوگوں سے سنتی تھی. میرے پیرنٹس تو بہت فراخ دل اور بہت ہی ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ تھے. انہوں نے تو ہمیں نہ کبھی یہ بات کہی, نہ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول تھا. ہمارا بہت ہی ادبی تعلیمی قسم کا ماحول رہا ہے, اور بہت ہی میرے جو فادر ہیں بہت ہی پولائٹ تھے اور میری مدر بہت ہی نائس لیڈی تھی. تو ہمارے ہاں تو سچ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن جب ہم باہر جاتے تھے تو لوگ اس طرح سے کہتے تھے اچھا آپ کتنے بہن بھائی؟ میں بتاتی تھی 5 بہنیں ہیں, بھائی نہیں ہیں. تو مجھے ایسے لگتا تھا کوئی مجھ سے تعزیت کر رہا ہے. تو میں مائنڈ کرتی تھی اس بات کو بہت زیادہ. بلکہ شروع میں جب اسکول میں تھی تو اسکول گوئنگ تو میں رو پڑتی تھی اور میں سمجھتی تھی یہ کیا بات ہے کہ مطلب میرا بھائی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میرے اندر کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور شاید میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی یہ چیز رہے گی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے میرے والدین کا نام ہمیشہ زندہ رہے. میں اپنے والد کا نام آج بھی میرے نام کے ساتھ ان کا نام ہے, میرے ہر ڈاکومنٹ پہ انہی کا نام ہے. اور ماشاءاللہ جن کے بیٹے ہیں 6 7 7 8 8 ان کا شاید نام لوگ نہیں جانتے, لیکن میرے والد کا نام بہت عزت و تکریم سے لیا جاتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بیٹی ہونے کے باوجود اپنے والد کا نام زندہ رکھا اور ہمیشہ زندہ رکھوں گی. اچھا, آپ نے اظہار کے اتنے مختلف پیرائے اپنائے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ جیسے قوس قزح ہوتی ہے, مجھے خود فیل ہوتی ہے یہ بات
بچپن میں جب میں چھوٹی سی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں ٹیچر بن جاؤں، میں وکیل بن جاؤں، میں ادیبہ بن جاؤں، میں جرنلسٹ بن جاؤں، بینکر بن جاؤں، اور سب سے بڑی میری خواہش تھی کہ میں پائلٹ بن جاؤں. لیکن جب میں بڑی ہوئی تو پھر میں نے فیل کیا کہ جب میں نے 2-3 بار جہاز میں سفر کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں چڑھائی یا اونچائی جو ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی. مجھے نا وامٹنگ فیل ہوتی تھی، میرا سر چکرانے لگتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں پائلٹ نہیں بن سکتی، حالانکہ میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں پائلٹ ہی بنوں. پھر میں چاہتی تھی میں وکیل بنوں، لیکن میرے فادر نے کہا کہ تم اتنا سچ بولتی ہو تو تم وہاں نہیں چل سکتی، تو اس لیے وہاں نہ جاؤ، ناکام ہو جاؤ گی. تو پھر وہ مجھے اپنے فادر کی وجہ سے سرنڈر کرنا پڑا، ورنہ میں وکالت ہی کرتی. بلکہ مشتاق احمد یوسفی نے مجھے کہا کہ اگر آپ وکیل بنتی ہیں تو پاکستان کی سب سے بہترین وکیل ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بات بہت دلائل سے کرتی ہیں. تو میں ہنس پڑی اور میں نے کہا کہ آپ نے کیسے جانا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے جتنی دیر گفتگو کی ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی نقطے پر نا کوئی بھی جو بات کرتی ہیں نا وہ بغیر دلیل کے اور بغیر وزن کے اور بغیر اس کے نہیں کرتی ہیں. آپ کی ہر بات جو ہے مدلل ہوتی ہے. تو مجھے بہت شدت سے اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر آپ وکیل ہوتی ہیں تو آپ پاکستان کی سب سے بڑی وکیل ہوتی ہیں. تو بہرحال لیکن پھر چلتے چلتے چونکہ میں لکھ رہی تھی تو لکھنے کا جو رجحان تھا وہ میری سب سے بڑی شناخت بنا. کلاس 4 سے لکھ رہی تھی میں. تو مجھے جب میں ابھی پڑھ رہی تھی تو مجھے آفرز آنا شروع ہو گئیں. سب سے پہلے 9 کلاس میں ڈاکٹر شفیق جالندری نے مجھے آفر کی. جنگ میں وہ بچوں کے ایڈیشن کے انچارج تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میری اسسٹنٹ بن جائیں اور یہاں جاب کر لیں، لیکن میرے فادر نے پرمیشن نہیں دی. پھر اس کے بعد جب میں انٹر میں تھی تو طارق اسماعیل ساگر اور قیوم اعتصامی نوائبہ سے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی اتنا اچھا لکھتی ہے اور اتنی زبردست، ہم نے فون پر ان کی باتیں سنی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے یہاں نا پارٹ ٹائم جاب کر لیں تو ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ان کا بھی کیریئر بن جائے گا. مگر میرے فادر نے منع کر دیا. تو اس کے بعد جب میں گریجویشن کر کے چکی تو پھر میں نے جنگ میں جوائن کیا اور اس کے بعد پھر اپنا ماسٹر بھی ساتھ میں کیا. اور یہ تو اس طرح سے چلتے چلتے کہاں سے شروع کیا اور کہاں میں پہنچ گئی. اچھا میڈم، پلاننگ نہیں تھی، یعنی پلاننگ نہیں تھی یہ. اچھا گو کہ آپ کی کریڈٹ پر بہت کام ہے، جس رنگ کو بھی آپ نے چھوا اس سے خوشبو آئی. ذاتی طور پر اپنی کس حیثیت سے پیار ہے؟ شاعرہ، استاد، محقق، کالم نگار؟ لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں ان کو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں کمال حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ بلیو کیجیے گا کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے نا، میں کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرتی ہوں یا چھوٹے سے چھوٹا، میں اس کو پورے یقین سے، پورے دل سے کرتی ہوں اور پوری محنت سے کرتی ہوں. مجھے اگر آپ کہیں کہ میں ادیبہ کی حیثیت سے، میں شاعرہ کی حیثیت سے، نقاد کی حیثیت سے، محقق کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، اینکر کی حیثیت سے، ڈرامہ رائٹر کی حیثیت سے، مزاح نگار، کرائم رپورٹر، کوئی بھی یعنی جو بھی میرے کام ہیں، تو میں نے ہر کام کو دل سے کی ہے اور میں پوری دلچسپی سے اور انہماک سے کرتی ہوں اور مجھے سارے کام اچھے لگتے ہیں. جب آپ کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ عبادت کی طرح ہوتا ہے. یعنی آپ دل سے کرتی ہیں اور ساری جہتیں اپنی شخصیت سے وہ آپ کو. اور مجھے سب سے پیار ہے، ان ساروں سے پیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود کی پہچان، ہو آئی ایم، پہچانے ذات کے سفر میں خود کو کہاں کھڑا پاتی ہیں؟ میں تو ایک گلہ اللہ میاں سے کرتی ہوں کہ 24 گھنٹے کا رات دن نہیں ہونا چاہیے تھا، 30 گھنٹے کا ہوتا، اور 365 دن کا سال نہیں ہونا چاہیے تھا، کم سے کم 400 یا 500 دن کا ہونا چاہیے تھا. ابھی دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لمحہ جو گزرتا ہے تو معرفت کا ہوتا ہے، آپ کی علم کا ہوتا ہے، وجارت کا ہوتا ہے. تو آپ جب آگے دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، لیکن جب آپ بیک پہ جاتے ہیں، پس منظر میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی میں سمجھتی تھی پہلے کہ جو کام میں نے 10 سال پہلے کیا یا 20 سال پہلے کیا شاید اس میں بچپنا ہوگا، لیکن جب میں کبھی وہ نکال کے پڑھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ایک میچورٹی جو ہے نا وہ شاید میرے اندر پیدائشی ہے. اور میں اس کی شاید وجہ یہ کہ میرے جو کام ہے نا اس میں دلچسپی ہے، اور جو اصل میں میرا کنیکشن اللہ سے بڑا شدید قسم کا ہے. میں روٹھ بھی جاتی ہوں اللہ میاں سے اور مجھے ٹوٹ کر پیار بھی آتا ہے اللہ میاں سے. میں جو کام کر رہی ہوتی ہوں میں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ کوئی شخص دیکھے گا، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. میں کام جو بھی کر رہی ہوتی ہوں اپنی خوشی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں میرے اندر جو چیز ہے، میرے اندر، میرے باطن میں، تو اس نے مجھے جو ہے نا بہت ساری حیرتوں سے ہمکنار کیا ہے، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. تو میں اس حوالے سے اللہ کی شکر گزار ہوں.
अच्छा मैडम, कभी कारज़ार ज़ीस्त में एहसास ज़ियाँ हुआ हो खुद कलामी में? फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेर है ना जी, अब खुला है राज़े हस्ती रायगां होने के बाद, दास्तां का हुस्न ठहरे दास्तां होने के बाद, कोई दिल की ऐसी खलश? बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जब आपका दिल चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म को रिवाइंड करें और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें। और हमने बहुत सारी चीज़ें खोई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने उस वक्त पर एहसास नहीं किया होता कि हम ये जो वक्त है हमारा, हम इसको कैप्चर कर लें और हम इसको ज़ाया ना होने दें। अब मसलन मेरा दिल अक्सर चाहता है, मैं कहती हूँ काश ज़िंदगी 10 साल पीछे चली जाए, कभी मेरा दिल चाहता है 20 साल पीछे चली जाए, कभी मैं कहती हूँ काश मैं जब पैदा हुई थी वहाँ से स्टार्ट हो मेरा दोबारा, तो फिर मैं क्या क्या करूं। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों के पास इतना कुछ है, लेकिन जब 20 साल पहले या 25 साल पहले जब मैं खुद पढ़ रही थी तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी, इतना बोल्ड नहीं था जो सा हमारा सोसाइटी है, और हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर वो मेरे पास होती तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं किन इंतहाओं पर होती। तो आज के जो बच्चे हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो उनको किसी बड़ी मंजिल से हमकिनार कर सकती है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब मैं वाकई महसूस करती हूँ कि ये चीज़ काश मेरी दस्तरस में होती, काश ये वक्त मेरे पास होता। तो बहुत सारे ऐसे सूदो ज़िया की चीज़ें होती हैं जिनमें ज़िया का ज़्यादा एहसास होता है। अच्छा, दोबारा अगर जन्म मिले तो क्या डॉक्टर आरफा सुबो खान ही बनना पसंद करेंगे? 1000 बार नहीं, 1 लाख बार नहीं, करोड़ों अरबों खरबों बार यही चाहूँगी कि मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगी। मैं कभी किसी के रूप में ना, मैं ज़िंदगी में आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे मैं कहूँ कि मैं, बल्कि ज़िंदगी में इस बात का गिला है मुझे कि काश मुझे ज़िंदगी में कभी कोई, चाहे वो औरत हो मर्द हो कोई भी हो, कोई ऐसा दबंग इंसान, कोई ऐसा मुकम्मल शख्सियत मुझे नज़र आती जिसको आगे मैं सर झुका देती और मैं कहती कि वाकई ये जो है ये एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी हस्ती है कि मैं इससे मुतासिर हो गई हूँ और इसी को, ये मेरा आइडियल है। मैं किसी से नहीं हुई। हाँ, 3 एक हैं शख्सियात, मसलन हज़रत उमर फ़ारूक हैं, उनसे मैंने जितना उनका पढ़ा है मैं वो मेरे आइडियल हैं। बहरहाल ये 3 शख्सियात हैं जो खालिद बिन वलीद हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं और एक और हैं, अभी ज़बान पे नहीं आ रहा उनका नाम, मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे वो यानी बहुत उन्होंने मुतासिर किया, उनके किरदार ने, उनके काम ने, और मैंने महसूस किया कि वाकई बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। तो लेकिन जब मैं अपने गिरदोनवा देखती हूँ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन जब आप उनसे करीब जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बहुत शदीद अफसोस होता है कि ये है इनकी असलियत और ये इनकी हकीकत है, और ये इतने अंदर से छोटे और खोखले और खाली लोग हैं। तो मुझे तो यानी कि अभी तक जितने मैं लोगों से मिली हूँ उनमें से कोई ऐसा शख्स एक भी ऐसा नहीं जिसमें उंगली रखी कहूँ कि वो मुकम्मल शख्सियत का मालिक है और मैं उससे मुतासिर हुई हूँ। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, गो के वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है, मगर फिर भी ख़ातून होने के नाते इस स्टेज पर आते हुए आपको कौन सी दुश्वारियाँ पेश आईं? लातादाद, इसलिए कि हालांकि मैं समझती हूँ मर्द फिर भी ख़वातीन से बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि मैंने आज तक के सफ़र में, बल्कि आज तक इस प्रोग्राम में मैंने देखा है कि मर्द जो होते हैं वो ये बात नहीं बर्दाश्त करते कि उनसे ज़्यादा कोई ज़हीन, उनसे ज़्यादा कोई लायक, उनसे ज़्यादा बाइल्म, उनसे ज़्यादा कोई पॉपुलर जो कोई ख़ातून है वो उनसे आगे निकले। मर्द की पता नहीं एक फितरत है, वो ये चाहता है कि जो भी औरत है, चाहे वो आपकी कुलीग है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो आपकी महबूबा है या आपकी कज़न है, कोई भी यानी है रिश्ते में, तो वो ये चाहता है कि औरत जो है वो दब के रहे। पता नहीं मर्द के अंदर कोई खला है, कोई कमी है। तो इस हवाले से मैंने तो बेतहाशा जो वो है रुकावटें उनको देखा, और मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इस हवाले से सामना किया। मेरी तो पूरी अगर आप लाइफ देखें तो मैंने स्ट्रगल की है, और मैंने मर्दों के इन रवैयों को जो जाहिलाना और तासुबाना थे उनको फेस किया है, और फिर उसके बाद में इन सारी जंगों के बाद में यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा, कहा जाता है
کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک ناکام مرد کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کامیاب عورت کے پیچھے اس کی اپنی محنت کا سب سے پہلے تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس عورت کو اس کے باپ نے، اس کی شوہر نے، بھائی نے بھی سپورٹ کیا ہو تو یقینی طور پہ پھر وہ کامیاب ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں. سپورٹ مین کہ وہ کبھی انہوں نے مجھے کسی چیز پر نکتہ چینی، تنقید نہیں کی یا کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں ذہنی طور پر مطمئن ہوتی ہوں اور میں اپنے کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کرتی ہوں. حالانکہ انہیں شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ادب سے وہ اتنا انہیں لگاؤ نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھ پر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں اپنی تمام جو صلاحیتیں ان کو اچھے طریقے سے سامنے لے کر آتی ہوں. اچھا میڈم، لکھنا ایک خدا داد صلاحیت ہے. ہمارے ہاں لکھا تو بہت جا رہا ہے مگر اثر نہیں ہو رہا، سوسائٹی میں تبدیلی کی لہر پیدا نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس سے پہلے دنیا میں ہمیشہ سے ہٹلر کا نام، میسولینی کا نام یا چرچل کا نام یا اور پیچھے چنگیز خان وغیرہ چلیں گے، یہ چاند ایک نام آپ کو ایسے ملیں گے، 10-20 نام، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لٹریچر کی دنیا میں چلے جائیں تو دیکھیے افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط، شیکسپیئر، شیلے اور سارے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے نام، ورڈسورتھ، اور پھر اس کے بعد آپ ہماری طرف آ جائیں، میر، غالب، آتش، ناصر، سارے. تو یہ دیکھیں آپ کی یہ نام جو ہے وہ جاہل لوگ بھی جانتے ہیں. لیکن اگر حکمرانوں کے آپ پوچھیں تو وہ حکمرانوں کے آپ کہیں کہ برطانیہ کا فلاں حکمران کون تھا، امریکہ کا کون تھا، فرانس کا کون تھا، تو وہ آپ کو یہ نام اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ بڑی مشکل سے بتا سکیں گے. لیکن اگر آپ وہاں کے کسی نامور ادیب شاعر کا پوچھیں گے تو وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ادب جو ہے وہ سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. اب رہی آپ کی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا، بالکل درست کہتے ہیں آپ. اس لیے نہیں اثر ہو رہا کہ ہمارے ہاں یہ چونکہ ذریعہ عزت ہے. ادب جو ہے، ایک ادیب ہونا، ایک شاعر ہونا، دانشور ہونا، یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے مقام ہے، ایک درجہ ہے. آج کی دنیا میں بھی جو کمپیوٹر کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور لوگ بہت ہی مٹیریلسٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی جو ادب کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں ہے. جب آپ احمد ندیم قاسمی کا نام لیتے ہیں، جب اشفاق احمد کا نام لیتے ہیں، سعادت حسن منٹو کا نام لیتے ہیں، تو باقی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں فیض کا نام لیتے ہیں، اقبال کا نام لیتے ہیں، غالب کا، تو سب پہ یہ چھا جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے دل سے اور خلوص سے، اور باقی ان کے اندر یہ چیز تھی، وہ جینوین ادیب اور شاعر تھے. لیکن آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی ادیب بن جائیں، ہم بھی شاعر بن جائیں، ہم بھی کالم نگار بن جائیں. تو جو پاپولیرٹی کے ٹولز جو وہ یہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ خود چونکہ نہیں لکھتے، کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں اور نام اپنا لگوا دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ دوسرے کے لیے تو نہیں کریں گے، چاہے پیسے دے کے کوئی آدمی کرے. اور جو چیزیں آپ دل سے کرتے ہیں نا، میرا اس پر پکا ایمان ہے کہ جو کام دل سے ہوتا ہے نا، وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر وہ سوسائٹی پہ کیا اثر ہوگا؟ سر سید کا بہت اہم مقولہ ہے نا کہ جو بات دل سے نکلے دل پہ اثر کرے. تو جو بات دل سے نہیں نکلے گی وہ دل تک کیسے پہنچے گی؟ اچھا یہ فرمائیے گا، چونکہ آپ نامور کالم نگار بھی ہیں اور نوئے وقت کے سینئر کالم نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ایک اچھا اور مؤثر کالم لکھنے کے لیے اپنے جونیئرز کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے، سب سے ضروری چیز ہوتا ہے آپ کا تجربہ اور مشاہدہ. آپ جتنا اسٹڈی کریں گے، جتنا آپ کی ٹپس پہ چیزیں ہوں گی، جتنا آپ کرنٹ افیئر سے واقف ہوں گے، جتنا آپ لوگوں کو ان کے چہروں سے، ان کے باطن سے آپ سمجھیں گے، جتنے آپ اپنے گرد و نواح سے واقف ہوں گے، اور سب سے اس کے بعد جو ان سب چیزوں کے بعد جو سب سے باعلم ہونے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو لکھنے پر عبور ہے. اگر آپ کو لکھنے پر عبور ہے اور آپ میں واقعی یہ خدا داد صلاحیت ہے تو آپ آئیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن آپ مار دھاڑ کر کے کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا، تو پھر وہ چیز اثر نہیں کرتی اور نہ ہی وہ بن پاتے ہیں. تو صرف وہ لوگ آئیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم لکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ لازمی طور پہ کالمسٹ بن جائیں اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. آپ اور بھی تو کسی چیز میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں نا، جو اللہ نے آپ کو کوئی دوسری صلاحیت دی ہے تو اس طرف چلے جائیں. زبردستی نہ کریں. آپ زبردستی انسان کو کرنی بھی نہیں چاہیے کسی بھی چیز میں. اچھا، آپ کے کسی کالم پر ایکشن لیا گیا؟ بے شمار ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا جو وہ ہے ایک جہیز ایکٹ کا تھا،
اس پر اس وقت پیر بنیامین رضوی مرحوم تھے اور بھی منسٹرز تھے. تو میں نے پھر شادی کے جو کھانے تھے اور جو جہیز تھا اس کی وجہ سے پھر یہ پابندیاں جو آج تک چل رہی ہیں وہ پھر میرے کالم کی وجہ سے ہوا تھا. اس پر ایکشن ہوا تھا. اسلام آباد میں میاں نواز شریف اور ان کی کابنٹ بیٹھی, انہوں نے کہا, انہوں نے عارفہ صبح خان نے کالم لکھا ہے اور یہ بڑا دردناک ہے اور اس میں نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کس وجہ سے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ پھر راتوں رات ہوا, مجھے منسٹرز نے فون کیا, پھر وہ باقاعدہ قانون بنا اور اس کے بعد یہ بند کر دیا گیا کہ اتنا جہیز نہیں دے سکتے, اب شادی پہ ون ڈش ہوگی وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح ایک میرا جو سب سے میں خوش ہوتی ہوں اور اس چیز کو اپنے لیے باعث نجات بھی سمجھتی ہوں کہ ایک میرا کالم تھا کہ مظلوموں کی دعائیں لیں. اس میں یہ تھا کہ میں نے دکھایا تھا کہ عورتوں پر کتنے ظلم ہوتے ہیں. تو شہباز شریف اس وقت پہلی بار چیف منسٹر بنے تھے. جب انہوں نے وہ کالم پڑھا, میرے کالم ہمیشہ نواز شریف, شہباز شریف, بینظیر بھٹو سارے یعنی ہائی لیول پہ میرے پڑھے جاتے ہیں کالم. تو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ تو بہت ہی ویسی بات ہے. اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی پنجاب لیول پہ اور اس کی میں بھی ممبر تھی اور ہم ایف آئی آر کھڑے کھڑے کٹوا دیتے تھے اور پھر میں نے بے شمار کٹوائیں اور عورتوں کی مدد کے لیے وہ بنی تھی اور پھر اس کے حوالے سے میں نے بہت زیادہ کام کیا. تو ایسے بے تحاشا ہیں جن میں بہت سارے لوگوں کو میں نے مدد کی. 4 جلے ہوئے بچے تھے غریب آبادیوں کے, تو جب میں نے وہ اس پہ کالم لکھا, خبر دی, تو اس پہ فوراً ایکشن ہوا اور ہمیں چیف منسٹر نے مجھے فون کیا, پرائم منسٹر نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ وہ عارفہ بی بی آپ کو کتنے پیسے چاہیے ان بچوں کے علاج کے لیے, امریکہ بھجوانا ہے. تو میں نے کہا اس سے آپ اپنا علاج کرائیں ان بچوں کے لیے. تو میرے پاس کل ہی میں نے جب خبر دی تھی اور کالم لکھا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ آدھے پیسے میں نے اکاؤنٹس میں جمع کرا دیے اور آدھے پیسے میں نے ان بچوں کو دے کر امریکہ کے لیے وہ کر دیا. اچھا میڈم, یہ فرمائیے گا, ممتاز مفتی صاحب کو ایک زمانے میں ہومیوپیتھی سے پیار ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ کہہ کر ہومیوپیتھی چھوڑ دی تھی کہ ہومیوپیتھی سوتن برداشت نہیں کر سکتی, میں پہلے ہی ادب سے آنکھیں چار کیے بیٹھا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ آپ ادب اور صحافت کو کیسے مینج کر لیتی ہیں؟ اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے, بلکہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے صحافی ہیں پہلے ادیب ہیں, اور میرے لیے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ کرنا آج تک مشکل ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے کلاس 4 سے لکھنا شروع کیا. تو کہانی لکھی, نظمیں لکھیں اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. تو میرا اس طرح سے ہے کنیکشن کہ وہ میرا صحافت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور ادب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اور میں آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ میں پہلے صحافی ہوں یا پہلے ادیب ہوں, کیونکہ ادب میں بھی میں آ گئی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ اخبارات میں, میگزینز میں میری چیزیں پرنٹ ہوتی تھیں تو میرا وہاں سے بھی سفر شروع ہو گیا تھا. اور میں اپنی کالج کی رپورٹس بھی دیا کرتی تھی, تو میری یعنی کہ جرنلزم بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گئی تھی اور میرا ادب بھی شروع ہو گیا تھا. تو دونوں کو مینیج کرنا میرے لیے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بلکہ میں تو انجوائے کرتی ہوں ہمیشہ اسے. اچھا میڈم, آپ کا سورس آف انسپریشن کیا ہے؟ میں تو دیکھیں زندگی سے جو چیزیں انسان کشید کرتا ہے نا وہی سب سے بڑا سورس ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ جو قدرت ہے اس پر غور کرتے ہیں, تو یہاں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے خود اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں اپنی ہی زندگی سے میں نے لرن کی ہیں اور وہیں سے مجھے انسپریشن ملی ہے اور وہیں سے میں بلکہ یہ سمجھتی ہوں, اگر سچ آپ کو دل کی بات بتاؤں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی لائف میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان کو سمجھا ہے, تو مجھے اصل میں وہیں سے ملتی ہے, میں وہیں سے لیتی ہوں اور وہیں سے وہ میرا بہت بڑا سورس ہے. اور وہاں سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اچھا, آپ کے نزدیک بحثیت قوم ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یس, بحیثیت قوم مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نو دولتی ہیں. ہر انسان جو ہے, پاکستانی انسان نہیں, ہر پاکستانی جو ہے اس کو ایک بیماری ہے کہ اس نے امیر ہونا ہے. کیسے امیر ہونا ہے, کسی نے, کوئی یہ نہیں سوچتا ہم ایک محب وطن پاکستانی بنیں, کوئی یہ نہیں سوچتا ہم ایک اچھے مفید شہری بنیں, کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سب سے پہلے کہ گھر اس کا ہو جائے, چھوٹا ہے اگر 3 مرلے کا 5 کا ہو جائے, 5 کا ہے تو 10 کا ہو جائے, 10 کا ہے تو کنال کا ہو جائے, کنال کا ہے تو 2 4 6 پھر فارم ہاؤس ہو جائیں اس کے. گھر میں ایک گاڑی تو کہتے 2 ہو جائیں, 2 ہو جائے 3 تو کہتے 4 ہو جائیں. یعنی ہر وقت آپ کی شخصیت اتنی کھوکھلی ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے, یعنی جو ہمارے پاکستانیوں کی سوچ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو ان چیزوں کی, ان لوازمات کی تب ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی شخصیت میں کمی ہو. جب آپ کی شخصیت اتنی اسٹرانگ ہے, آپ بغیر کسی اس کے منوا سکتے ہیں,
تو آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو اتنی جیولری کی, آپ کو اتنی گاڑیوں کی, لگژریز کی ضرورت نہیں ہوتی. میں بی ایم ڈبلیو اور اس میں جو بڑی بڑی گاڑیاں ان سب میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور آپ بلیو کیجیے گا کہ میں آج کے دن تک آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کبھی اس بات سے نہیں شرماتی کہ اگر میں کبھی موٹر سائیکل پہ مجھے بیٹھنا پڑ جائے, اگر ایون کہ میں انجوائے کرتی ہوں, میں تانگے پہ بیٹھ گئی اور جب میں بیٹھی ہوئی تھی تو سب لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے, لیکن میں اسے انجوائے کر رہی تھی. ایون کہ میں نے کہا کہ مجھے ایکسپیرینس کرنا چاہیے, مجھے بہت بری لگتی ہے وہ چنچی, لیکن میں نے 2 دفعہ اس کا ایکسپیرینس کیا, مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا اس پہ کہ کیسے بیٹھتے ہیں اور کیسے مینیج کرتے ہیں, لیکن میں اس پہ بھی بیٹھی. یعنی کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ غریب کیسے اس میں سفر کرتے ہیں اتنے شور کے ساتھ, اور اتنی جب آپ کی اس میں بیٹھنے کی کوئی صحیح سہولت نہیں ہوتی. میں اس میں بیٹھی اور مجھے بالکل شرم نہیں آئی. مجھے جو سب میرے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہائی لوگ کیا سوچیں گے کہ وہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان اس میں بیٹھی ہے. میں نے کہا نو پرابلم, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں کیسی ہے سواری, مجھے پتہ چلنا چاہیے. اور میں اس چنگچی پہ بیٹھی ہوں, اس چنگچی کی میں سمجھتی ہوں کہ شان بڑھ گئی ہے, تو مجھے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایکچولی یہ جو شخصیت کا کھوکھلا پن ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ نو دولتی بنتے جا رہے ہیں. سارے دولت مند نہیں تھے لیکن اب سب نو دولتی بنتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کرپشن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سارے مسائل پیدا. اچھا, آپ کے نزدیک ہمارا میڈیا درست کردار ادا کر رہا ہے؟ نو, میڈیا تو بہت زیادہ ہمارا کرپٹ ہو گیا ہے. میڈیا ہی نے تو بہت ساری گڑبڑ کر دی ہے. میڈیا کی وجہ سے تو بہت سارے پرابلمس اب ہم فیس کر رہے ہیں, کیونکہ میڈیا بک گیا ہے ہمارا. اور اگر میڈیا نہ بکتا تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم ابھی بھی سروائیو کر رہے ہوتے. لیکن سیاستدانوں کو جتنا آپ گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, تو وہ سارا ٹھیک ہے. سب میں کہتی تھی ساری چیزیں جو ہیں, لیکن 2 چیزیں جو ہے نا, 3 چیزیں میں کہتی تھی پاکستان میں یہ نہ خراب ہو, ایک عدلیہ خراب نہ ہو, فوج ہماری خراب نہ ہو, اور ہمارا میڈیا خراب نہ ہو. میڈیا تو بگڑ گیا ہے, اور عدلیہ میں بھی ظاہر سی بات ہے جسٹس افتخار احمد اور جسٹس قیوم ملک جیسے لوگ آئے اور انہوں نے عدلیہ کو خراب کیا, اس کے کردار کو. تو دیکھیے یہ جو 3 ہے نا ستون, ان کو نہیں خراب ہونا چاہیے تھا, لیکن میڈیا ہمارا بہت بری طرح سے بکا ہے. اچھا, بین الاقوامی ادب میں آپ نے کس کس کو پڑھا ہے؟ بین الاقوامی میں نے ایکچولی کافی کو پڑھا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں پڑھا کہ ان کی پوری سیریز پڑھی ہوں, ان کو پورے اس سے ڈیپتھ میں جا کے بہت زیادہ پڑھو. اس لیے مجھے یہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس طرح سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. موپاسا کو پڑھا ہے میں نے, شیکسپیئر کو پڑھا ہے میں نے, اس کو دانتے کو پڑھا ہے میں نے, اس کو ان ساروں کو پڑھا میں نے ساروں کو ہے, کیونکہ میں نے کرٹیسزم کیا تو میں نے تقریباً ساروں کو ہی پڑھا ہے, لیکن بہت ڈیٹیل میں نہیں جا کے پڑھا. اردو ادب میں کس رائٹر کو پسند کرتی ہیں؟ کون سا پسندیدہ رائٹر ہے آپ کا؟ غلام عباس. غلام عباس, افسانہ نگار. پسندیدہ شاعر آپ کا؟ پسندیدہ شاعروں میں تو دیکھیے میر سے شروع ہوتا ہے, پھر غالب میرے بہت پسندیدہ ہیں, پھر اقبال سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن ملتی ہے اور اقبال مجھے پسند ہے, پھر فیض مجھے پسند ہے, پھر اس کے بعد پروین شاکر ہیں, اور اس طرح کئی شاعر ہیں جو ان کے بعض کلام اتنے اچھے ہیں. تو شاعری تو ہمارے ہاں بہت زرخیز رہی ہے اور اچھی شاعری ہوئی ہے ہمارے خطے میں. یہ واحد ہی چیز ہے جس میں یہ خود کفیل ہیں اور انہوں نے اچھی چیزیں جو ہیں وہ شاعری میں دی ہیں. اچھا, اکارڈنگ ٹو فرائیڈ انسان کے 2 بڑے محرکات ہیں, تسلیم ذات اور جنس. کس حد تک ایگری کرتی ہیں؟ بالکل 100% صحیح. فرائیڈ نے کہا ہے سگمنڈ فرائیڈ کو بغیر نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے, پیاس یا بھوک. اور اس کے بعد دوسرا محرک جو ہے وہ جنس ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ بات ہماری سوسائٹی میں نہیں وہ کی جاتی, لوگ کرتے اس طرح, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی جنس کی تشفی نہیں ہوتی, جب آپ کی شادی وقت پر نہیں ہوتی, یا آپ کا لائف پارٹنر اچھا نہیں ہوتا, تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے, بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. ان لوگوں کی جن کا یا لائف پارٹنر اچھا نہیں ہے, یا ان کی شادی صحیح نہیں ہوئی ہے, یا ان کی شادی میں خرابیاں ہیں, یا ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا محرک ہے. اس کی ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی ایک صحت مند شخصیت اور ایک توانا شخصیت تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ایک اچھی میرڈ لائف اپنی گزار رہے ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا میڈم, 2-4 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, کچھ ذاتی نوعیت کے سوال ہیں. آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی کو تو ماشاءاللہ 21 سال ہو گئے ہیں. میاں کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ ڈپٹی سیکرٹری ہیں. جی. بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. بچوں کی تربیت کا یہ حال ہے کہ وہ ہماری تربیت کرتی ہے. اچھا.
अच्छा, ज़ाती पसंद नापसंद आपकी कैसी है, किस किस्म के लोग अच्छे लगते मैं खुद बहुत साफ शफाफ जहन की हूँ और मतलब मुझे लेकिन मैं जो चीज़ देखती हूँ कि मुनाफकत बहुत है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी जो है मुनाफकत से भरी हुई है। लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बहुत दफ़ा ये आजमाया है, इतने इतने बड़े बड़े वाज देंगे, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो सियासतदान हों या कोई भी हों, लेकिन आप यकीन जाने उनके दोहरे चेहरे हैं। बाहर से कुछ नज़र आते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उनको देखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे तो कोई यहाँ तो मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको मैं कहूँ कि आइडियल है या मैं इससे मुतासिर हूँ। मैं तो किसी से मुतासिर इसलिए हुई ही नहीं। हैं? अच्छा, म्यूज़िक सुनती हैं, फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे हैं। मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, चाहे वो आज का हो या पुराना हो, बस सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है। मुझे हार्ड किस्म का म्यूज़िक नहीं पसंद, वो जो इस तरह की। खाने किस किस्म के अच्छे लगते हैं और खुद कुकिंग करती हैं? खाने तो शायद दुनिया में कोई भी इंसान इस बात पर नहीं यकीन करेगा, खानों के मामले में इंतहा दर्जे की सादा हूँ। मसलन अगर मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ और मिसाल के तौर पे काम कर रही हूँ तो चाहे शाम के 6 या 7 बज जाए तो मुझे नहीं पता होता कि खाना भी खाना है या नहीं, या कि जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर भी मैं खाना नहीं खाती हूँ। मेरी एक आदत डेवलप हुई है बचपन से कि मैंने सब गैदरिंग होती है तो फिर मुझे खाना अच्छा लगता है फैमिली के साथ। तो अगर घर में मेरी बेटी या हस्बैंड नहीं है तो फिर मैं नहीं करती। और खाना मेरा इंतहा दर्जे का सिंपल होता है, इतना कि कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। बेइंतहा सादा खाना खाती हूँ, हर तरह की चीज़ आसानी से खा ली। सिर्फ एक शर्त होती है कि बिल्कुल नीट क्लीन हो। पसंदीदा रंग, मौसम? पसंदीदा रंग वैसे मेरा फेवरेट रंग तो वो रेड है, लेकिन मुझे पिंक भी अच्छा लगता है। रंगों के मामले में मुझसे ना पूछे, मुझे सारे रंग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आशिक हूँ सब रंगों की। और बहुत शुक्रिया। मौसम भी मुझे जो है वो सर्दी अच्छी लगती है और मौसम बहार। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, इतनी बड़ी शख्सियत को जानने के लिए एक नशिस्त काफ़ी नहीं। इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा हम मैडम से टाइम लेकर एक और नशिस्त रखेंगे। मुझे और वॉइस ऑफ डस्का की सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।